کیا آپ جانتے ہیں کہ انڈیا کا چندریان 3 مشن جو چاند پر پہنچ چکا ہے اس سے انڈیا 231 ارب امریکی ڈالر کما سکتا ہے۔ اگر انڈیا کو چاند پر پانی مل جاتا ہے تو جس طرح زمین پر کانکنی کی جاتی ہے اور معدنیات نکالی جاتی ہے، چاند پر بھی کانکنی انڈیا کی طرف سے کی جائے گی اور معدنیات نکالے جائیں گے، جس کے بعد انڈیا اپنی کالونی چاند پر بنائے گا اور اس کی حکومت زمین کے ساتھ ساتھ چاند پر بھی ہوگی۔ چندریان نے چاند کی جنوبی قطب پر لینڈنگ کی۔ یہ چاند کا سب سے مشکل حصہ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں لینڈنگ اس لیے لگ بھگ ناممکن ہے کیونکہ اس حصے کی سطح غیر ہموار ہے۔ یہاں سورج کی روشنی بہت کم پہنچتی ہے، جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے یہ حصہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ چاند کا سب سے اہم حصہ ہے۔ یہیں پر پانی کی موجودگی کے اثرات پائے گئے تھے۔ چندریان پر مزید بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ سافٹ لینڈنگ ہوتی کیا ہے۔ چاند کی تحقیق کے لیے مختلف قسم کے مشن بھیجے جاتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ مشن کو چاند کے مینار میں بھیجا جائے۔ یہ مشن مینار میں چاند کے گرد گھومتے ہوئے معلومات جمع کرتا ہے۔ چاند پر لینڈنگ 2 طریقے سے کی جاتی ہے۔ ایک تو کریش لینڈنگ ہے جسے امپیکٹ مشن کہا جاتا ہے۔ جب یہ کریش ہوتا ہے تو چاند کی سطح پر موجود مٹی ہوا میں اڑتی ہے۔ اس مٹی کا تجزیہ کیا جاتا ہے جس سے بہت سی معلومات حاصل کی جا سکتی ہے۔ چاند پر لینڈنگ کا دوسرا طریقہ سافٹ لینڈنگ ہے۔ اس میں لولن مشن سے پورا لینڈر بھیجا جاتا ہے۔ یہ چاند کی سطح پر کریش نہیں ہوتا بلکہ انتہائی احتیاط کے ساتھ اترتا ہے۔ بھارت نے چندریان 3 مشن 14 جولائی 2023 کو بھیجا، جو کہ 40 دن کے بعد چاند کی سطح پر لینڈ کیا۔ بھارت نے ویسے تو 2008 میں پہلا چاند پر اپنا مشن چندریان 1 کے نام سے بھیجا تھا۔ وکرم سارا بائی کی قیادت میں بھارت نے اپنا پہلا راکٹ لانچ کیا۔ اس راکٹ کے بعد انڈین سائنسدانوں نے سائیکلوں اور بیل گاڑیوں پر رکھ کر سائٹ پر پہنچائے۔ مختلف حصوں کو سائٹ پر لے جا کر جوڑ کر راکٹ تیار کیا گیا اور پھر اسے لانچ کیا گیا۔ آج بھارت نے چاند پر لینڈنگ کی تو کہا جا رہا ہے کہ بھارت سائیکل کے ذریعے چاند تک پہنچا ہے۔ 2019 میں اس نے اپنا دوسرا مشن چاند کے لیے بھیجا۔ اسے چندریان 2 کا نام دیا گیا۔ یہ مشن چاند تک تو پہنچ گیا لیکن سافٹ لینڈنگ کے دوران اس کا لینڈر گر کر تباہ ہو گیا۔ چاند کی سطح سے صرف 2 کلومیٹر کے فاصلے پر لینڈر کا زمین سے رابطہ منقطع ہو گیا اور یہ چاند کی سطح پر کریش ہو گیا۔ بھارتی سائنسدانوں نے چندریان 2 میں ہونے والی غلطیوں کے ڈیٹے کا مطالعہ کر کے اور اس کا جائزہ لے کر چندریان 3 کی غلطیوں کا چھٹکارا پایا۔ چندریان 3 کا وزن 3900 کلو گرام ہے۔ اس کا مشن بھی وہی ہے جو اس سے پہلے والے مشن کا تھا، یعنی چاند کی سطح پر پانی کی تلاش۔ اس مشن میں 1500 کلو وزنی لینڈر ہیں اور اسے وکرم کا نام دیا گیا ہے، جس کا نام بھارتی خلائی تحقیق کے ادارے کے مالک وکرم سارا بائی کے نام پر رکھا گیا ہے۔ لینڈر نے چاند کی سطح پر سافٹ لینڈنگ کی تو سائنسدانوں نے اگلا کام شروع کرنے سے پہلے کچھ گھنٹوں تک انتظار کیا۔ چند گھنٹے انتظار کی وجہ لینڈر کی لینڈنگ تھی، کیونکہ جو ہی چاند کی سطح پر لینڈر نے سافٹ لینڈنگ کی تو وہاں بہت زیادہ مٹی اڑی، جس کے بعد 6 پہیوں والی گاڑی کو لینڈر سے نکالا گیا۔ اس گاڑی کو روور کہا جاتا ہے، جو کہ چھوٹی سی ایک روبوٹ گاڑی ہے۔ اس میں 5 آلات نصب کیے گئے ہیں۔ یہ چاند کی سطح کی خصوصیات، سطح کے قریب ماحول اور سطح کے نیچے کیا ہو رہا ہے، اس کا مطالعہ کرنے کے لیے مختلف سرگرمیوں پر اپنی توجہ مرکوز کرے گا۔ اس کے علاوہ لینڈر بھی ایک ہی جگہ پر کھڑا ہو کر ڈیٹا جمع کرے گا۔ لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جمع شدہ ڈیٹا کو زمین پر کیسے بھیجا جائے گا؟ تو جناب، یہاں چندریان 2 کام آئے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مشن فیل ہو گیا تھا، لیکن یہ چندریان 3 کے لیے ڈیٹا ڈیلیوری کا کام کرے گا۔
چندریان کی سب سے حیران کن بات اس کا انتہائی سستا ہونا ہے۔ چندریان 3 کا بجٹ صرف $74 ملین ہے۔ یہ پیسے اتنے کم ہیں کہ اتنے میں تو ہالی ووڈ کی سائنس فکشن فلم بھی نہیں بنتی۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ ناسا کے مشن پر $93 ارب خرچ کیے جائیں گے۔ یہ 2025 میں لانچ کیا جائے گا، جبکہ چائنا کا سافٹ لینڈنگ کے لیے چاند پر جو خرچہ آیا وہ تقریباً $13 ارب تھا۔ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہوگا کہ یہ ممالک چاند پر آخر پہنچ کر کرنا کیا چاہتے ہیں، اور آخر اتنے پیسے خرچ کرنے کا ان ممالک کو فائدہ کیا ہے؟ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ چاند بھی اسپیس کا گیٹ وے ہو سکتا ہے۔ اگر چاند پر زندگی کو جلا بخشنے والے وسائل مہیا ہو جاتے ہیں تو انسان خلا میں مزید گہرائی تک جا سکتا ہے اور نئی دنیاؤں کی دریافت کر سکتا ہے۔ اگر چاند پر ٹھوس حالت میں جمی ہوئی برف مل جاتی ہے تو اس کو پگھلا کر پانی بنایا جائے گا، جس کے بعد یہاں پر آؤٹ اسٹیشن قائم کیے جائیں گے۔ آئندہ چند دہائیوں کے دوران چاند پر باقاعدہ انسانی آبادیاں بسائی جائیں گی۔ ہزاروں لوگ یہاں رہائش اختیار کریں گے۔ اس سے چاند کی ایک الگ معیشت جنم لے گی۔ لوگوں کو چاند پر لایا اور لے جایا جائے گا، انہیں ٹرانسپورٹ اور ڈیٹا فراہم کیا جائے گا، چاند پر موجود وسائل سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ PwC نامی ایک ادارے نے چاند کی معیشت کے حوالے سے اپنی ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ اس میں چاند کی معیشت کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اگلے 20 سالوں کے دوران چاند کی اکانومی کا 51% امریکا کے کنٹرول میں ہوگا۔ چین، جاپان اور ایشیا کے دوسرے ملکوں کا حصہ 30%، جبکہ یورپی یونین کا اور انڈیا کا چاند کی معیشت میں حصہ 18% ہوگا۔ 2040 تک چاند انڈیا کی معیشت سے $231 ارب کما سکتا ہے۔ اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ چاند پر پہنچنے کی دوڑ میں اتنی تیزی آخرکار کیوں آئی ہوئی ہے۔ بھارت ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا، لیکن آج ہم کہاں ہیں اور وہ چاند پر پہنچ گیا ہے۔ پاکستان میں بھی ایک خلائی تحقیق کا ادارہ موجود ہے جس کا نام اسپارکو ہے۔ یہ بھارتی خلائی ادارے اسرو سے 8 سال بڑا ہے۔ اسپارکو کی بنیاد 1961 میں رکھی گئی تھی، جبکہ اسرو نے 1969 میں کام شروع کیا تھا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اسپارکو وہ کام نہیں کر پایا جو اسرو نے کر دکھایا؟ یہ صرف ہماری حکومت اور سائنسدانوں پر ہی نہیں بلکہ پوری قوم کے اجتماعی شعور پر بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔